بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ناظرین اگرامی، آج کا ہمارا موضوع دو شرابیوں کا قصہ۔ حکایات حق میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز کسی گہری سوچ میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے ایک ندی کے قریب پہنچ گئے اور ندی کے کنارے پر موجود ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ اپنی سوچ میں مگن تھے کہ اچانک ایک بڑے سیاہ بچھو کو عجب تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچھو کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن وہ بچھو آپ کے قریب سے گزر گیا اور اسی تیزی سے ندی کی دوسری جانب بڑھنے لگا۔ اس کی رفتار کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے کسی خاص کام کے لیے بھیجا گیا ہو، لیکن ایک بچھو کو یہ سوچ کر آپ کو تعجب ہوا۔ ابھی آپ نے یہ منظر دیکھا تھا کہ اگلے لمحے میں جو ہوا، اس کے بعد آپ کو اپنی سوچ پر یقین ہو گیا کہ یہ بچھو واقعی کسی خاص امر پر مامور ہے۔ جیسے ہی وہ بچھو ندی کے کنارے پہنچا، آپ نے دیکھا کہ ایک پتا ندی میں تیرتا ہوا اس بچھو کے قریب آ کر رکا۔ اس پتے پر وہ بچھو سوار ہوا اور وہ پتا ندی کے دوسرے کنارے کی جانب چل دیا۔ حضرت ذوالنون بھی بے ساختہ ندی میں چل پڑے، حتیٰ کہ آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ وہ پتا ندی کے دوسرے کنارے جا کر رکا اور وہ بچھو کنارے پر اتر کر خشکی پر چلنے لگا اور تیز تیز چلتا ہوا ایک درخت کے قریب پہنچا جہاں پر ایک آدمی سویا ہوا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اس آدمی کی جانب بھاگے کہ اسے جگا دیں کہ وہ بچھو کے حملے سے بچ جائے، مگر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے قریب ایک بڑا سانپ موجود تھا اور وہ اس آدمی کو ڈسنے ہی والا تھا کہ اس بچھو نے اس سانپ کو ڈنک مار کر اسے اپنے زہر سے ہلاک کر دیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، ضرور یہ آدمی اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے جس کی جان اللہ تعالیٰ نے ایسے بچائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سوئے ہوئے شخص کے قریب پہنچے کہ اسے ان حالات سے آگاہ کریں اور اس سے اس کے حالات بھی جان سکیں۔ جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ اس آدمی کے قریب پہنچے، اس کے منہ میں سے شراب کی سخت بدبو آئی۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور وہ ایک شرابی تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اس شخص کے قریب پہنچے، اسے ہلایا اور فرمانے لگے، اے نوجوان، دیکھ تیرے پاک پروردگار نے کس طرح تیری جان بچائی ہے۔ یہ جو مردہ سانپ تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہیں ہلاک کرنے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت اس طرح کی کہ ایک بچھو جو اس ندی کے دوسرے کنارے سے آیا اور اس نے آ کر اس سانپ کو مار ڈالا۔ پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو سارا واقعہ بتایا، پھر کچھ اشعار ادا کیے جن کا اس نوجوان پر گہرا اثر ہوا۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے غافل اٹھ، رب جلیل نے اپنے بندے کی ہر اس برائی سے اس طرح حفاظت کی ہے جو اندھیروں میں گھومتی ہے۔ پھر تیری آنکھیں اس مالک حقیقی سے غافل ہو کر کیوں سو گئیں جس کی طرف سے تجھے نعمتوں کے فائدے پہنچتے ہیں۔ حکایات حق میں ہے کہ اس نوجوان نے جب حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارکہ سے یہ حکمت بھرے اشعار سنے تو وہ خواب غفلت سے جاگ گیا اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں تائب ہو گیا اور کہنے لگا، اے پروردگار، جب تو اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ ایسا رحمت بھرا سلوک کرتا ہے تو اپنے اطاعت گزار بندوں پر تیری رحمت کیا خوب برستی ہوگی۔ اس نوجوان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ زمین پر گر گیا اور رونے لگا اور اپنی منہ پر مٹی ملنے لگا اور کہنے لگا، اگر وہ ذات اپنے گناہگاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کو کتنا نوازتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔
اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ حکایات صالحین میں ہے کہ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا مقام عطا فرمایا کہ اگر وہ کسی کے حق میں دعا کرتا تو اس کی دعا کو مقبولیت ملتی اور اس کی دعا کے سبب دوسرے شخص کی پریشانی دور کر دی جاتی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی ہدایت، ان کی مغفرت اور حفاظت کے لیے کیا کیا اسباب پیدا کرتا ہے۔ حکایات صالحین میں سے ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں جو ایک ایسے شرابی کا ہے جو ولی اللہ کے درجے تک پہنچا۔ کہتے ہیں ایک شرابی کے ہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے ہاں اس کے دوست احباب جمع تھے، شراب تیار تھی۔ اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ شراب پینے سے پہلے بازار سے دوستوں کو کھانے کے لیے کچھ پھل خرید لائے۔ وہ غلام جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت منصور بن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس پر سے گزرا۔ وہ کسی محتاج کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو آدمی اس کی مدد کے لیے 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس غلام نے وہ 4 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص بتا تو کیا دعائیں چاہتا ہے؟ اس غلام نے کہا، میرا ایک آقا ہے، میں اس سے آزادی چاہتا ہوں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور پوچھا کہ اپنی دوسری دعا بتا، مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے پوچھا، تمہاری تیسری دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دعا کو قبول کرے۔ آپ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی اور پوچھا کہ تمہاری چوتھی اور آخری دعا کیا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ اللہ میری اور میرے سردار کی، تمہاری اور یہاں مجمع میں موجود سب لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ مالک اس کے انتظار میں تھا۔ دیکھ کر کہنے لگا، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ غلام نے قصہ سنانا شروع کر دیا۔ پہلے تو سردار نے اس پر غصہ ہونے کے بجائے یہ پوچھا کہ تم نے وہ 4 دعائیں کون سی کروائیں؟ غلام نے کہا کہ پہلی تو یہ کہ مجھے تیری غلامی سے آزادی مل جائے۔ سردار نے کہا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا، تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ سردار نے کہا، جا میں تجھے ان درہموں کے بدلے 4000 درہم دیتا ہوں۔ تمہاری تیسری دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شراب اور ہر طرح کی بدکاری سے نجات بخش دے۔ سردار نے اسی وقت کہا کہ آج میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تو نے چوتھی دعا کیا مانگی تھی؟ غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کو اور مجمع میں موجود ہر شخص کو بخش دے۔ سردار نے کہا، اب یہ میرے اختیار میں نہیں۔ حکایات صالحین میں بیان ہوا ہے کہ رات کو اس کو خواب میں آواز سنائی دی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے تو تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ پاک وہ کام نہیں کرے گا جس پر وہ قادر ہے؟ اللہ نے تیرے غلام کی، منصور کی اور مجمع میں موجود ہر شخص کی بخشش کر دی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے صرف چند لمحے درکار ہوتے ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ بھٹکے لوگوں کا دل نرم کر دیتا ہے اور سر سے پیروں تک گناہوں میں دھنسے لوگوں کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ پاک رحمان اور رحیم ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے۔
اللہ پاک کہتا ہے کہ تو صدقے دل سے میرے آگے توبہ تو کر، میں تجھے بخش دوں گا۔ عزیز دوستو، زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، گڑ گڑا کر اللہ پاک کے حضور توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری توبہ ضرور قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ عزیز دوستو، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔